اور یہ بڑی سرکشی اور بغاوت ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں ہوں گے، امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ کچھ چیزوں کو وہ حلال سمجھ لیں گے، کہیں گے کہ یہ حلال ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے بتا بھی دیا کہ کون کون سی چیزیں ہوں گی جن کو وہ حلال قرار دے دے، جن میں سے ایک ریشم ہے۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے استعمال حرام ہے، ریشم پہننا جائز نہیں ہے، لیکن وہ مرد اپنے لیے اس کو حلال سمجھ لیں گے۔ کوئی ایسے بھی دنیا دار اللہ رب العزت کے دین کو مذاق بنانے والے اسکالر بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، جو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ریشم پہنو، باقاعدہ طور پر فتوے جاری ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمر، شراب کو بھی حلال کیا جائے گا، بعض لوگ اس کی حلت کا فتویٰ دے دیں گے، اور ایسا ہوا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور آج بھی وقتاً فوقتاً آپ اس کی بعض گشت سنتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایک مکتب فکر ان کے علماء نے باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ شراب حرام اس وقت ہوگی جب نشہ پیدا کرے گی۔ اگر آپ کو 2 گلاس نشہ کرتے ہیں تو آپ 1 گلاس 1.5 گلاس پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار 10 گلاس اگر اس کے نشہ کرتے ہیں، اس کا 1 قطرہ آدھا قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت سے پہلے جو امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال بھی، حرام کردہ چیزوں کو حلال بھی قرار دے۔ تو ایسا ہوا ہے، شراب کو حلال قرار دیا گیا ہے۔